السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے، اس کا آسان جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کسی کی سفارش کرنا۔ اس مسئلے کو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جس سے لوگ دین سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے دین کو خود نہیں پڑھا، کسی نے کسی سے سنا، کسی نے کسی سے سنا، اور جو کوئی سنتے گئے اس کو حقیقت مان لیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا نیک ہے، فلاں مولوی بڑا نیک ہے، فلاں قاری صاحب جو ہیں وہ بڑے نیک ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں وہ بڑے نیک ہیں، ان کی غلامی ہم اختیار کر لیں تو قیامت والے دن وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا نیک ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنتی کہہ دیا، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہہ دیا، ان کے جہنمی ہونے کے بارے میں کسی قسم کا ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہی اس کے بعد کی بات، تو نہ کسی کے بارے میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ جنتی ہے، اور نہ ہمیں یہ اختیار ہے کہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ جہنمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اسی کو معلوم ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کو اس نے جنت میں بھیجنا ہے اور کس کو اس نے جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ کوئی پوشیدہ بات، کوئی پوشیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب مر کے مٹی میں جاتا ہے نا، قبر میں،
اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنے فیصد اس کا جسم جو ہے فلاں مٹی نے کھایا اور کتنے فیصد فلاں مٹی نے کھایا، اور وہ قدرت والا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان کو پھر دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، صحابی آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے ولی آئے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب بھی جتنا بھی کوئی بڑا نیک ہے یا بد ہے، سب نے ایک وقت آنا ہے، اپنے اپنے وقت میں اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جو سفارش ہے نا، یہ کریں گے کچھ لوگ، مثلا حافظ قرآن کے بارے میں ہے، شہید کے بارے میں ہے، سخی کے بارے میں ہے، عالم کے بارے میں ہے، قاری قرآن کے بارے میں ہے، کہ یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو منظور کرے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنے امت کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے۔ لیکن کن کے لیے سفارش کریں گے؟ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی غلطی لگتی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ فیصلہ اللہ نے ہی کرنا ہے یا اللہ نے ہی کیا ہے تو پھر باقی لوگوں کی سفارش کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، شہیدوں کو، عالموں کو، قاری حضرات کو، نیک بندوں کو وہاں عزت دینا چاہتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا نا، لو میرے بندے ان بندوں کے بارے میں تم سفارش کر لو، ان کے بارے میں سفارش کی جائے گی۔ ہم نے یہاں اپنی مرضی سے بنا لیا یہ فلاں ہے، یہ ہماری سفارش کرے گا، یہ قیامت کے روز اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور وہ بد نصیب بھی ہیں کہ جو پھر کہتے ہیں میرے اے بندے تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے نیک کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تو ہماری تابعداری کر، ہماری غلامی کر، ہم اللہ سے تجھے جنت لے کے دے دیں گے۔ اب دیکھو نا، شہید نے بھی جنت میں جانا ہے، عالم نے بھی جنت میں جانا ہے، سخی نے بھی جنت میں جانا ہے، لیکن وہ کون سا شہید ہے، وہ کون سا عالم ہے، وہ کون سا سخی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور صحیح بخاری کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر جو بھی احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے نا، آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لینا چاہیے۔ کوئی ضعیف حدیث ان کتابوں میں نہیں ہے، اور کئی مولوی ایسے ہیں جو صحیح ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں اور بڑے بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں۔
جتنے عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، وہ تو ضعیف حدیث کو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا نا، فیصلے شروع ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا۔ سارے شہید جنت میں نہیں جائیں گے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا باپ شہید ہو گیا، وہ قیامت والے دن اللہ سے سفارش کر کے ہمیں جنت لے دیں گے۔ ذرا اس حدیث مبارکہ پہ غور کرنا۔ شہید جو ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن جہنم کا جو افتتاح ہے نا قیامت والے دن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے ہوگا۔ پہلا شہید ہوگا جو اللہ کے راستے پہ لڑتا لڑتا شہید نہیں ہوا، وہ اس لیے جہاد میں جاتا تھا کہ میرے رشتہ دار، میرے محلے دار، میرے دوست احباب، میرے سسرال والے، میرے اگلے پچھلے میرا ذکر کریں کہ یہ نوجوان، یہ بندہ بڑا ہی بہادر ہے، یہ میدان جنگ میں جاتا ہے، جا کے کشمیر کے اندر جاتا ہے، فلاں جگہ پہ جاتا ہے، یہ لڑتے ہیں وہاں جا کے۔ ریاکاری آ گئی نا اس میں۔ اس ریاکاری والا شہید ہونے والا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اگلی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ مولوی، جو مولوی صرف اس نظریے سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، بڑا مقرر آدمی ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے پر، خطبہ سننے پر یا تقریر سننے پر۔ جب خلوص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، ریاکاری ہوگی، میرے بھائیو یہ عالم ریاکاری والا بھی جو ہے نا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور پھر سخی، اللہ کو کس چیز کا علم نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک واحد ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، علیم ذات اور کوئی نہیں ہے۔ نبی کی ذات بھی علیم نہیں، صحابی کی ذات بھی علیم نہیں، ولی کی ذات بھی علیم نہیں، شیخ الحدیث کی ذات بھی علیم نہیں، نبی بھی عالم ہے، محدث بھی عالم ہے، صحابی بھی عالم ہے۔ علیم کا مطلب ہے ہر چیز کو جاننے والا، اور وہ ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تو غیراں دے بوہے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں،
मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं ते चौकीदार भी बिठाया नहीं। मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं ते चौकीदार भी बिठाया नहीं। तू फिर भी मिलन नू आया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुझे अगर तस्मे की ज़रूरत है ना, जूते की तस्मे की, देखो कैसी मिसाल दी है एक छोटी सी चीज़ की। फरमाया अगर तुझे अपने जूते के तस्मे की ज़रूरत है ना, तो ऐ बंदे अपने रब से मांगना, किसी और से ना मांगना। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो सखी है, अगर उसने अपना माल इस नजरिए से खर्च किया कि उसमें रियाकारी आ गई, उसने सोचा, उसके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि मेरे जानने वाले दोस्त अहबाब, शहर वाले, मुल्क वाले, गांव वाले, वो ये समझें कि ये बड़ा सखी है, अल्लाह के नाम पे बहुत देता है। फरमाया इसके दिल में रियाकारी आ गई, इसके पास राई के दाने बराबर भी सवाब का अजर नहीं मिला इसको। तो मैं बता रहा था कि ये जो सिफारिश है ना, ये करेंगे कुछ लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके बारे में अल्लाह ताला इनको इजाजत देंगे। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदा रब्बिल इल्ला बिइज़्नी, जिसके बारे में ये अल्लाह ताला इनको इजाजत देंगे। इस बात के साथ एक हदीस मिला लो, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को कहा कि भाई एक एक जो है ना दुआ मांग लो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गारंटी दी अपनी कि जो जो तुम दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ कर ली, नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ कर ली, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी दुआ कर ली, ईसा मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ कर ली, सारे अंबिया ने दुआ कर ली सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के। मैं सदके कुर्बान जाऊं, कैसा पीरो मुर्शद है, कैसा रहबर और रहनुमा है। सब ने दुआ कर ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने वो दुआ महफूज कर ली, संभाल ली। मैं क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा ना, तो मैं वो दुआ करूंगा, उसमें अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। दुआ करो अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करें। बात अगली सुनने वाली है, नोट करने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फरमान हो बड़ा कीमती है, ऐਵੇਂ सुन के नजरअंदाज ना कर दिया करो। एक एक बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना, वो सोने से पानी से भी लिख दें तो हक अदा नहीं होता। फरमाया मुझे अल्लाह ताला जब इजाजत देंगे मैं सिफारिश करूंगा, शिफात करूंगा, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमाएंगे। लेकिन जिन्होंने शिरक किया होगा ना मेरे उम्मत के लोगों ने, फरमाया उनके लिए मुझे दुआ की इजाजत नहीं मिलेगी। शिरक करने वालों के लिए फरमाया मुझे दुआ की इजाजत नहीं मिलेगी। तौहीद परस्तो खुश हो जाओ, इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिफारिश को कबूल करेगा। अब और ज़रा बात को समझना, जिनका ये अकीदा है वो किस तरह मुगालते में डालते हैं। वो कहते हैं जी यहाँ किसी अफसर को मिलना हो
صدر کو ملنا ہو، وزیر اعظم کو ملنا ہو، کسی منسٹر کو ملنا ہو، آئی جی او کو ملنا ہو، ڈی آئی جی کو ملنا ہو، سی پی او کو ملنا ہو، ڈی پی او کو ملنا ہو، کمشنر صاحب کو ملنا ہو، تو پہلے ان کے سیکرٹری کو ملا جاتا ہے۔ یہ مثال پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی مثال بندوں کے ساتھ۔ اب ایک افسر ہے، اسے ایک ملنے بندہ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، وہ ڈائریکٹ اس کو بلا لیتا ہے، وہ آ کے اسے فائر مار کے قتل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں میں ہر چیز کو جانتا ہوں، کون آیا ہے میرے دروازے پر، کس نے دستک دی ہے، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی کوئی دستک دے رب کے دروازے پر، رب کے در پر۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو کہ کسی افسر کو ملنا ہو، کسی ایم پی ایم این اے کو ملنا ہو، پہلے اس کے سیکرٹری سے بات کی جاتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ لوگوں بندوں کے ساتھ میری مثال نہ دیا کرو۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم انتم لا تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں میری مثال بندوں کے ساتھ نہ دیا کرو، یہ تو ساری میری مخلوق ہے، میں خالق ہوں۔ خالق کے ساتھ مخلوق کی کس طرح جو ہے مثال دی جا سکتی ہے؟ لیکن یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، سادہ لو انسانوں کو، اور وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، افسر کو ملنا ہو تو پہلے سیکرٹری کو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قرآن کہہ رہا ہے یارو، اللہ کہتے ہیں میں تیری شاہ رکھ کے قریب ہوں، اے انسان تو مجھے پکار تو صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو یار، قرآن تو سچ بولتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سچ بولتی ہے، ان دونوں چیزوں میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، غلط بیانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا کہ یہ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانات ہیں وہ بھی اللہ کی کلام ہے۔ جو اللہ نے کہا، جو حکم فرمایا، جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا، وہ بھی اللہ کی کلام، یہ بھی اللہ کا کلام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندوں کے ساتھ میرا موازنہ نہ کیا کرو، اور میرے بھائیو اللہ کے ساتھ کسی کا موازنہ بنتا بھی نہیں ہے، اور نبیوں کا نہیں بنتا، باقی کیا چیز ہیں؟ وہ رب ہے، نبی بھی ان کی مخلوق ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ سفارش اس کی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت سے ہی سفارش کروانی ہے تو پھر اس سفارش کا فائدہ کوئی نہیں، جب اللہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عزت سے نوازے گا وہاں پر بھی، اے شہید تم نے میری خاطر جان قربان کی، میری خاطر اپنا گھر پر چھوڑا، وطن چھوڑا، میری خاطر اپنے بیوی بچے ماں باپ چھوڑے، آج میں تجھے عزت دیتا ہوں، آپ اتنے بندوں کی سفارش کر لیں، شفاعت کر لیں، میں ان کو جنت کے ٹکٹ عطا فرما دوں گا۔ اے عالم مولوی صاحب، تو ممبر پہ بیٹھ کے
مسجد میں بیٹھ کے مختلف جگہوں پہ جا کے میری بات اور میرے رسول کی بات بتاتا رہا لوگوں کو، اور خود بھی عمل کرتا رہا۔ آج میں تجھے بھی عزتوں سے نوازوں گا، اتنے بندوں کو کا انتخاب تو کر لے، ان کی سفارش کر، جنت کے ٹکٹ میں ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اسی طرح سخی، اللہ کہے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے میرے راستے میں خرچ کیا ہے، تیرے دل کے اندر ریاکاری نہیں تھی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو یہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نا، یہ چھپ کے بھی دے سکتے ہیں، اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کا دل ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اس دل کو جاننے والی ذات جو ہے نا وہ رب کی ہے، اور رب کو کوئی غلطی نہیں لگتی، کوئی مغالطہ نہیں لگتا، ہر چیز کا علم ہے رب کو۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو سخی میرے نام کی نظر و نیاز دیتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، غریبوں مسکینوں کا بھلا کرتا رہا، میرے گھروں پہ پیسہ لگاتا رہا، لوگوں کی آسانیوں کے لیے مسجدوں میں اے سی لگائے، ہیٹر لگائے، بڑے قلین بچھائے، بڑے بڑے انتظامات کیے، آج میں تجھے مزید عزتوں سے نوازتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی موقع دے گا، تو کر لے اتنے بندوں کی سفارش، میں رب اس کو قبول کر کے میں جنت کے ٹکٹ عطا کر دوں گا۔ تو جن کے بارے میں سفارش کی اجازت ہی نہیں ملنی، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نافرمان، شرک کرنے والے مشرک۔ اور جو مشرک والا مسئلہ نا، شرک کرنے والا مسئلہ، میرا بھائیو اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ جس پر اگر کسی بندے نے توجہ نہ دی، زندگی بھی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو نوح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ میرے اور آپ کے رب کی 950 سال توحید بیان کی کہ لوگو اللہ ایک ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اس کی عبادت کرو۔ 950 سال بیٹا نافرمان تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹے کے لیے دعا کر دی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، لیکن وہ تھا مشرک، رب کو ماننے والا نہ تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ پلا دی، یہ قرآن گواہ ہے قیامت تک۔ کہا ہے میرے نبی، ٹھیک ہے تو میرے نبی ہے، میں نے تجھے نبی بنایا ہے، نبوت دی ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ مشرک ہے، یہ میرا نافرمان ہے، اگر اس کے لیے دوبارہ تو نے دعا کی نا تو میں تجھے جو لسٹ ہے نا انبیاء کی اس میں سے نکال دوں گا۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام کو۔ اور آؤ ابراہیم علیہ السلام، یارو ابراہیم علیہ السلام کا 88 مرتبہ قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ کسی اور نبی کا اتنی مرتبہ ذکر نہیں آیا قرآن پاک کے اندر، 88 مرتبہ۔ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے اسوہ حسنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کر کے گیا ہے۔ ان کے اسوہ حسنہ پر صحابہ، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے امام عمل کر کے گئے۔ پہلے جتنے تھے نبی نا، ان کی نبوتوں کے قانون ختم ہو گئے،
جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے انبیاء کی وہ گئے، ان کی شریعت بھی ختم ہو گئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ یہ قربانی کرتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پر عمل کیا، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھو نا، قرآن سنو، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ جو تھا وہ بت فروش تھا، اللہ کا نافرمان تھا۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو توحید پرست ہونے کے جرم میں گھر سے نکال دیا۔ قیامت والا دن ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میرے اور آپ کے سونے اور میرے آپ کے پیارے رب نے۔ اچھا، یہ جو نام ہے نا رب کے، یہ بڑے پیارے ہیں، بڑے سونے ہیں، ان کی تشریح کرتے جاؤ، دل کو سکون اور تسلیاں ملتی جائیں گی۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں کائنات کے رب نے کہا، لوگوں سن لو، یہ میرا دوست ہے۔ یہ قیامت تک یہ آواز قرآن پاک سے بلند ہوتی رہے گی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، باپ مشرک ہے، قیامت والے دن نا باپ سے ملاقات ہوگی محشر کے میدان میں۔ احادیث پاک میں آتا ہے، باپ کہے گا جناب ابراہیم خلیل اللہ کو، میری سفارش کر دے اللہ سے، میں آج تیرے رب کو بھی مانتا ہوں، تجھے بھی مانتا ہوں، رب کے دین کو بھی مانتا ہوں، آج تو میری رب سے سفارش کر کے مجھے جنت میں بھیج دے۔ اللہ رب الرحمن کہیں کہ نہیں، وہ وقت گزر چکا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے، اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے میرے ابراہیم، تو میرا دوست ہے، تو میرا یار ہے، قیامت والے دن میں تجھے عزتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ، میرا باپ دنیا کے سامنے جہنم میں چلا گیا تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم تو فکر نہ کر، یہ گارنٹیاں ہم نے دی ہیں، کوئی دنیا کے کسی شخص نے نہیں دی، یہ تمہارے پروردگار نے گارنٹی دی ہے، انشاءاللہ تیری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ وہ کیسے؟ کیا تو میرے باپ کو معاف کر دے گا؟ کہا نہیں، معافی والا وقت گزر گیا۔ اللہ تو پھر کیسے میری عزت بنے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ ایک بجو ہوتا ہے نا، جانور بجو چھوٹا سا ہوتا ہے، اے ابراہیم تیرے پاس سے گزر کے جہنم میں چلا جائے گا، لوگ یہی کہیں گے ایک بجو تھا وہ جہنم میں چلا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ تھا۔ وہاں میں صدقے قربان جاؤں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ دنیا کی مثالیں رب اللہ کے ساتھ دیتے ہو؟ یہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ جس کی عمر 1000 سال ہوئی، جس کی 100 سال ہوگی، جس کی 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، اس نے یہ آنکھیں جو ہیں نا، یہ کتنی بار جب کی ہیں۔ وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ فرشتے جو ہیں انہوں نے یہ آنکھیں کتنی بار جب کی ہیں۔ وہ تو قبر والا جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے
کہ کون کون سا کیڑا اس کو کھا رہا ہے، کون کون سی مٹی اس کو کھا رہی ہے۔ تیسرا سپارہ پڑھ کے دیکھو، جناب عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، 100 سال اٹھایا، پوچھا، فرشتوں نے پوچھا سناؤ کتنی دن آرام کیا ہے؟ کہنے لگے چند گھنٹے یا رات کا کچھ حصہ۔ فرشتوں نے کہا جناب اللہ کے نبی جی 100 سال آپ یہاں رہے ہیں، 100 سال اللہ سے مقابلہ کرتے ہو، اللہ کی مثالیں ان افسروں سے دیتے ہو۔ یہ بات بنتی نہیں، سونی نہیں لگتی۔ اللہ کو ملنے ہیں تو ڈائریکٹ بات کرو اللہ سے، جہاں دل کرتا ہے بیٹھ کے کر لو، ضروری نہیں کہ مسجد میں آ کے کرو۔ نماز تو پڑھنے آنی ہے نا، وہ تو آنی ہے آپ نے، وہ تو فرض ہے۔ آپ گھر میں بستر پر بیٹھے ہیں، دکان پہ کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کارخانے میں مزدوری کر رہے ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، چلتے پھرتے اس رب کے آگے اس کو یاد کرو، رب تمہاری سنتا کیوں نہیں ہے؟ رب سنے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کہتا ہے انسان میں تیری شاہ رکھ کے قریب ہوں۔ اور بندہ کہے جناب ایک افسر کو ملنا ہو، یہ جہالت والی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ شرک اور مشرک نہیں بنتا تو اور کیا بنتا ہے؟ رب کے مقابلے میں تو کسی نبی کو آپ پیش نہیں کر سکتے، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ نبی کا جو مرتبہ، جو مقام ہے نا، 1,24,000 یا 44,000 انبیاء جو آئے، اور لوگوں ان کی شانیں اور عظمتیں کچھ اور رب نے بنائی تھیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، ان کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ جس طرح رب کے مقابلے میں کوئی نہیں نا، اس طرح مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جہاں رب کی کوئی بات ہوگی، یہ اذان دیکھ لو، نماز دیکھ لو، نماز جنازہ دیکھ لو، عید کی نماز دیکھ لو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے کہا میں نے اپنے حبیب کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، ساری کائنات بھی دشمن بن جائے میرے نبی کی، اس کی عزت میں کوئی کمی آ سکتی نہیں، اس کی عزت میں کبھی نہیں آ سکتی۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جیا لبدا ہی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سانو ہور کوئی بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جیا لبدا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، پیر و مرشد، رہبر اور رہنما جو آپ کا اور میرا ہے نا، ساری کائنات جب سے وجود میں آئی ہے قیامت تک پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے نہ کوئی پیدا کیا نہ اللہ پیدا کرے گا۔ اب میرے بھائیوں، ان کی موجودگی میں وہ قیامت تک ہمارے پیر و مرشد ہے، قیامت والے دن بھی ان کی شفاعت کے بغیر، ان کی سفارش کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محشر دے دن
जदों धुप ने सताउना कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउना, ते दरबान जन्नत ने कुंडा नहीं लाउना, ते दरबान जन्नत ने कुंडा नहीं लाउना, जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। ये क़यामत का बड़ा औखा वक्त है। जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे ना, अल्लाह अपने अर्श के साया के नीचे उन्हें जगह देगा। दुआ फरमाओ मुझे और आपको भी वहाँ जगह मिल जाए, आमीन। और जो दूसरे होंगे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, ये जो है ना ये अपने पसीनों में डूबे होंगे और सूरज इतना करीब होगा, इतना करीब कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। लोग जाएंगे जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, जनाब ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाके अंबिया का मिन्नत करेंगे, तरला करेंगे, कहेंगे कि रब से कह के हिसाब शुरू कर दें। बल्कि आज मैं हदीस पढ़ रहा था कि लोग इतने वहाँ बेचैन होंगे, तंग होंगे, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, वो कहेंगे अल्लाह से ये दरख्वास्त कर दें कि हिसाब किताब शुरू कर दें, चाहे हमें जहन्नम में ही भेज दें। इतने परेशान होंगे महशर के मैदान के अंदर। और जो अल्लाह का नाफरमान होगा ना यारो, 500 साल का उसका एक दिन होगा। ये रात को नींद ना आए किसी को, कोई बीमार हो या नींद उसकी ख़राब हो, रात नहीं गुजरती। आजकल लंबी रातें हैं, अगर रात को नींद ना आए रात नहीं गुजरती। कब्र में रातें किस तरह गुजरनी हैं कभी हमने सोचा है? कब्र में दिन कैसे गुजरने हैं कभी हमने गौर किया है? महशर के मैदान के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरज करीब तरीन होगा और अल्लाह के नाफरमान पसीनों में डूबे होंगे। और यहाँ तक कहेंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन्नत करेंगे, तरला मारेंगे, हिसाब किताब शुरू करके हमारा फैसला करके जहन्नम में भेज दें। यहाँ तक उकता जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी भी दी है, सेहत भी दी है, हम अल्लाह की तौफीक से चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सारी नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको लंबी सेहत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी दे। हमें गौर करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए जब महशर के मैदान में हो हमारा नाम मुशरकीन में लिख दिया जाए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के फरमाबरदार, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, बीवी जो थी वो रब की नाफरमान थी, रब के पैगंबर की भी नाफरमान थी। पता चला कोई भी ताल्लुक, रिश्तेदारी किसी को जन्नत और जहन्नम में नहीं ले जा सकती, अपने अमाल हैं। उधर पैगंबर का बेटा जहन्नम में चला गया, उधर पैगंबर का बाप जहन्नम में चला गया, इधर पैगंबर की बीवी जहन्नम में चली गई। और आका अलैहिस्सलाम जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये एजाज़ भी अल्लाह ताला ने इनसे पहले किसी नबी को नहीं दिया। वो फरमाते हैं कि मेरा चाचा जो है ना अबू तालिब, खुद फरमाते हैं इसने मुझे बड़ी मोहब्बत दी है, बड़ा प्यार दिया है, मेरी रखवाली भी की है, मेरी हिफाजत भी की है, मेरी ज़ात से बड़ा प्यार किया है, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं अफसोस कि उसने मेरी बात से प्यार नहीं किया। नबी की ज़ात से भी प्यार करना ज़रूरी है, नबी की बात से भी प्यार करना ज़रूरी है। खाली अंगूठे चूसने से कुछ नहीं होना। अगर अमल करते हो तो अंगूठे भी चूस लिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अताअत करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। कामयाबी की ज़मानत यह है
کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔